السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صحت ہی زندگی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت کلام، پیارا بیان، محبت بھرا بیان، دل کو ٹھنڈا کر دینے والا بیان، اصلاحی بیان، محفل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں حضرت مولانا ابراہیم حنفی صاحب۔ بہت ہی پیارا بیان ہے اور یہ بیان مدرسہ عربیہ دار القرآن اڈا امین کوٹ شہر فرید میں منعقد کیا گیا ہے، تو آپ اس بیان کو سماعت فرمائیں اور اپنے دلوں کو منور کریں۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے، اصلاحی بیان ہے، سماعت فرمائیں حضرت مولانا ابراہیم حنفی صاحب۔ نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، نبی کے ذکر سے دل کو سرور ملتا ہے، دور رہ کے بھی کیف حضور ملتا ہے۔ یہ بزم وہ ہے کہ جس بزم کے جھروکوں سے یقین کو روشنی، ایمان کو نور ملتا ہے۔ نبی کے نام کی لذت پہ ہوں کروڑوں درود و سلام، نبی کے نام کی لذت پہ ہوں کروڑوں درود و سلام، زبان کو لطف شراب طہور ملتا ہے۔ دنیا میں اور کہیں بھی سکون ملے نہ ملے، مدینے میں جا کے ضرور ملتا ہے۔ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھا کر، پڑھنا نہیں آتا تو پڑھا کر، تیری بے چین روح کو سکون ملے گا پڑھا کر۔ اگر تجھے پڑھنے کے لیے کچھ نہ ملے تو امام الانبیاء کے فرمان پڑھا کر، تیری لا ریب روح کو تسکین ملے گی تو قربت کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ انتہائی واجب الاحترام محسنین ملت، محسنین امت، علماء کرام، دوستو، بزرگو، بھائیو، آج پہلی مرتبہ مدرسہ عربیہ دار القرآن میں حضرت مولانا قاری اللہ دیتا فانی صاحب اور اپنے بھائی جناب اصغر چشتی صاحب کی پرخلوص دعوت پر آپ سے محو گفتگو ہوں۔ دعا ہے مالک لم یزل سے کہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی رشد و ہدایت، فوز و فلاح، عروج و ارتقاء کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس دنیا میں بھیجے۔ ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کے آئے، مخصوص قوم، مخصوص بستی کے لیے نبی بن کے آئے۔ یہ میں نہیں کہتا، علماء بیٹھے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہم نے قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا،
قوم سمود کی طرف ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی دھرتی کائنات پر انبیاء آئے وہ ایک مخصوص علاقے کے لیے نبی بن کے آئے، مخصوص بستی اور قوم کے لیے نبی بن کے آئے۔ لیکن جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے لخت جگر کی، فاطمہ کے ابا کی، حسنین کریمین کے نانا کی، محمد مصطفیٰ کی، احمد مجتبیٰ کی، حبیب کبریا کی، فخر الانبیاء کی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ کے قرآن نے انداز بدل کے حضور کی نبوت کا تذکرہ کیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ میرا محبوب نبی ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، ایک بستی کا نبی نہیں ہے، ایک قوم کا نبی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ میں اپنے نبی سے عشق اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہنا چاہوں گا کہ باقی صرف نبی ہیں، یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، باقی صرف رسول ہے، یہ رسولوں کا بھی رسول ہے، باقی صرف پیغمبر ہے، یہ پیغمبروں کا بھی پیغمبر ہے، باقی انبیاء کا کلمہ ان کی امتوں نے پڑھا ہے، ہمارے نبی کا کلمہ نبیوں نے بھی پڑھا ہے، باقی انبیاء کے مقتدی ان کی امتیں بنی ہیں، ہمارے نبی کے مقتدی انبیاء بھی بنے ہیں۔ نہیں جناب والا، میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، اللہ نے معراج تمام انبیاء کو کروائی ہے، لیکن تمام انبیاء کو اللہ نے معراج فرش زمین پہ کروائی ہے، لیکن میرے اور آپ کے محبوب آقا کو اللہ نے معراج عرش بری پہ کروائی ہے، جہاں پہ یہ انسانوں کا نبی ہے وہیں پہ نباتات کا بھی نبی ہے، جہاں پہ انسانوں کا نبی ہے وہیں کے زمین کی پستی کا نبی ہے، آسمان کی بلندی کا نبی ہے، سورج کی حرارت کا نبی ہے، چاند کی برودت کا نبی ہے، ستاروں کی کہکشاؤں کا نبی ہے، سمندروں کی جڑانیوں کا نبی ہے، پہاڑوں کی مضبوطیوں کا نبی ہے۔ نہیں جناب والا، میں اس سے بھی بڑھ کے کہنا چاہوں گا، کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو ہستی جناب والا پیش ہوگی وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے، سب سے پہلے جو جنت کے اندر قدم رنجہ فرمائیں گے وہ بھی محمد مصطفیٰ کی ہستی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ یہ میرے محبوب نبی ایک بستی اور ایک علاقے کا نبی نہیں ہے، بلکہ میں یوں کہنا چاہوں گا یہ تو اتنا عظیم نبی ہے کہ وہ جس دھرتی پہ جس زمین پہ اپنے قدم رکھ دیتا ہے اللہ اس کی قسمیں اپنے قرآن میں اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اللہ تو نے مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہاں پہ تیرا گھر بیت اللہ ہے، یا تو نے مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے جس کے ساتھ حضرت ابراہیم کی یادیں وابستہ ہے، یا یہاں پہ صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں موجود ہیں جس کے ساتھ حضرت ہاجرہ کی یادیں وابستہ ہے، یا تو نے مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ یہاں پہ آب زمزم کا چشمہ موجود ہے جس کے ساتھ حضرت اسماعیل کی یادیں وابستہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نا میں نے اس وجہ سے مکہ شہر کی قسم نہیں اٹھائی کہ یہاں پہ میرا گھر بیت اللہ ہے، یا صفا اور مروہ کی دو پہاڑیاں ہے، یا یہاں پہ زمزم کا چشمہ موجود ہے، یا یہاں پہ مقام ابراہیم موجود ہے۔ اللہ فرماتے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ میں نے صرف مکہ شہر کی قسم اس وجہ سے اٹھائی ہے کہ مکہ کے اوپر میرے محمد کے قدم مبارک لگے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان و رسالت!
تو اتنا عظیم نبی ہے کہ اگر وہ زمین پر بیٹھ کر چہرہ آسمان کی طرف کرتا ہے اللہ قبلے تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو اتنا عظیم نبی ہے کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر مسجد نبوی کے منبر تک آتا ہے، اللہ اس زمین کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس زمین پہ میرے نبی کے قدم لگے اللہ اس کو جنت بنا دیتا ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتا ہے۔ اتنا عظیم نبی ہے، اتنا عظیم نبی ہے کہ جو میرے نبی کے چہرے کو دیکھ لے اللہ اس وجود پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ نہ صرف اس چہرے پر بلکہ جس نے میرے نبی کو دیکھا اور پھر اس نے نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا اللہ اس پر بھی جہنم حرام قرار دے دیتا۔ نبی کے صحابہ کو جس نے دیکھا وہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہیں، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ اگر قرآن شان محمد کی، زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے، اگر کفر سے بچنا ہے اصحاب سے جڑ جاؤ، ظلمات کے طوفان میں تنویر صحابہ۔ جو میرے نبی کے صحابہ کو دیکھ لے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا۔ یہ کتنا عظیم نبی ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ نے تمام کمالات جو فردن فردن انبیاء کو عطا فرمائے وہ تمام کمالات اللہ نے ایک جگہ پہ جمع کر کے محمد بنا دیا، محمد بنا دیا ہے، محمد بنا دیا ہے۔ میں 2-3 اشارے کرنا چاہوں گا، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کا بڑا کمال ہے، اللہ کے نبی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ کس کے حکم سے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ بڑا کمال ہے حضرت عیسیٰ کا، بڑا کمال ہے۔ لیکن جس وقت وہ مردہ زندہ تھا تو پھر بھی کیا کرتا تھا؟ بولتا تھا، انہی لبوں سے زبان سے بات کرتا تھا۔ مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ لیکن آؤ میں ذرا آپ کو اپنے نبی کے دربار میں لے چلوں۔ کمال میرے نبی کا ہے۔ ابو جہل میرے نبی کے پاس آیا، اے محمد اگر تو مجھے بتا دے میری مٹھی میں کیا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا۔ میرے نبی نے کہا ابو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ تیری مٹھی والی چیز خود بول کے بتائے۔ میں کمال میرے نبی کا ہے، کمال میرے نبی کا ہے، جس کی زبان کوئی نہیں ہے، جان کوئی نہیں ہے، وہ کنکریاں بول کے بتائیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول۔ کمال میرے نبی کا ہے۔ حضرت موسیٰ کا کمال ہے، موسیٰ کا کمال ہے، بڑا کمال ہے۔ وہ جس لاٹھی سے بکریوں کو چراتے تھے اور پتھر جھاڑ کے بکریوں کو کھلاتے تھے۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ۔ وہ لاٹھی اگر پتھر پہ مارتے ہیں تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَتَا عشرۃ عینا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ اور چشمے کہاں سے نکلتے ہیں؟ چشمے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ چلے جائیں آپ کاغان نارائن کشمیر کے علاقے میں، پہاڑوں سے آپ کو چشمے ابلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ فطرتی چیزیں ہیں۔
پتھروں سے چشمے نکلتے ہیں، لیکن کمال ہے حضرت موسیٰ کا۔ لیکن آؤ یارو، میں آپ کو اپنے نبی کے دربار میں لے چلوں۔ میرے نبی ایک برتن میں اپنا دایاں ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ ہاتھوں کی 5 انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں۔ کمال میرے نبی کا ہے، کمال میرے نبی کا ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر دیکھیں، نبی کی پوری سیرت سے اللہ کا قرآن بھرا پڑا ہے۔ نبی کے سر کے لیے کہا محلقین رؤوسکم، نبی کے کانوں کے لیے کہا اذن خیر لکم، نبی کی آنکھوں کے لیے کہا الم نجعل لہ عینین، آنکھوں کی بصارت کے لیے کہا ما زاغ البصر وما طغى، نبی کے لبوں کا تذکرہ کیا ولسانا وشفتین کہہ کے، نبی کی دانتوں کا تذکرہ کیا یاسین کہہ کے، نبی کے سینے کا تذکرہ کیا الم نشرح لک صدرہ کہہ کے، نبی کی چادر اور کمبل کا تذکرہ کیا یا ایھا المزمل کہہ کے، یا ایھا المدثر کہہ کے، نبی کی نبوت کا تذکرہ یا ایھا النبی کہہ کے، نبی کی رسالت کا تذکرہ یا ایھا الرسول کہہ کے، نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کا تذکرہ کیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک سے، نبی کے یار ابو بکر کا تذکرہ والذین معہ سے، عمر کا تذکرہ اشداء علی الکفار سے، عثمان کا تذکرہ رحماء بینہم سے، علی کا تذکرہ تراہم رکعا سجدا سے، نبی کے دیگر صحابہ کا تذکرہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ کسی کہنے والے نے یوں کہا کہ پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے، پوچھو نہ فرشتوں سے نہ انسان سے پوچھو، عظمت شاہ ابرار کی قرآن سے پوچھو، اور کتنا شاہ کونین کی سیرت پہ عمل ہو، زیبا ذرا اپنے ہی ایمان سے پوچھو، اور سرکار دو عالم کی اطاعت کا طریقہ ابو بکر و عمر حیدر و عثمان سے بھرا پڑا ہے نبی کی شان سے اللہ کا قرآن۔ علماء بیٹھے ہیں، آخری بات عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا، وقت نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء سے خطابات کیے ہیں، کچھ خطابات کو اللہ نے قرآن کریم کی زینت بنایا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے خطاب کرنا چاہا، نام لے کے خطاب فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، نام لے کے خطاب فرمایا۔ حضرت زکریا سے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، حضرت یحییٰ سے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، حضرت داؤد سے خطاب کرنا چاہا، نام لے کے خطاب فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت موسیٰ سے خطاب کرنا چاہا، اللہ کا قرآن گواہ ہے، نام لے کے خطاب فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، لیکن شان میرے نبی کی دیکھیے گا، آمنہ کے لال کی عظمت دیکھیے گا، آمنہ کے لال کی شان دیکھیے گا۔ علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، آپ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں، پورے قرآن میں کسی بھی جگہ پہ اللہ اپنے آخری نبی خاتم الانبیاء سے نام لے کر خطاب کرتے ہوئے آپ کو پورے قرآن میں نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، یہ لفظ محمد 4 مرتبہ قرآن میں آیا، وما محمد الا رسول ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین بما نزل علی محمد محمد الرسول اللہ، یہ لفظ محمد 4 مرتبہ لفظ قرآن میں آیا ہے۔ علماء سے آپ پوچھئے گا یہ بطور خطاب کے نہیں آیا، بطور حکایت کے آیا، بطور روایت کے آیا، لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ سے خطاب کرنا چاہا، کبھی یا ایھا النبی کہا، کبھی یا ایھا الرسول کہا، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی یا ایھا المدثر کہا، کسی کہنے والے نے یوں کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسی کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خود نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ پورا قرآن پڑھ کر دیکھیں،
جب اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے نام لے کر خطاب نہیں کرتا، ابھی حضرت کہہ رہے تھے ہمارے عقائد آج درست نہیں رہے، جب خدا نام لے کے خطاب نہیں کر رہا، امتی کیسے یا محمد کہہ کے خطاب کر سکتے؟ پورا قرآن کا مطالعہ کر کر دیکھیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی کی شان میں تو اتنی بھی اللہ تعالیٰ توہین برداشت نہیں کرتا۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے ہیں، جب بھی نبی قوم میں جاتا، قوم الزام لگاتی، تہمت لگاتی۔ ایک نبی قوم میں گیا، قوم نے اس کو ذلیل کہا، جواب میرے اللہ نے نہیں دیا، وقت کے نبی نے خود دیا، یا قوم لیس بی ضلالہ، اے قوم میرے ساتھ ضلالت نہیں ہے بلکہ اللہ کی ہدایت ہے۔ تمام نبیوں پہ الزام لگے، جواب وقت کا نبی دیتا رہا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب آقا کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے۔ اگر کسی نے میرے نبی کو مجنون کہا، میرے نبی کو نہیں بولنا پڑا، عرش مولا پہ بیٹھ کے میرے رب نے جواب دیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون۔ میرا رب جواب دیتا ہے، اگر کسی نے میرے نبی کو ابتر کہا ہے، جواب میرے نبی نہیں دیتے۔ عرش مولا پہ بیٹھ کے اللہ نے پوری سورۃ الکوثر اتار کے جواب میرے رب نے دیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اگر کسی نے میرے نبی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، جواب میرے نبی نے نہیں دیا۔ عرش مولا پہ بیٹھ کے میرا رب بولا، فلا تطع کل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مطاع ثم امین۔ باقی نبیوں پہ الزام لگے، جواب نبی دیتے رہے، لیکن آمنہ کے لال پہ الزام لگے، میرے نبی نہیں بولتے۔ عرش مولا پہ میرا رب بولتا ہے، میرا رب بولتا ہے۔ نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، نبی کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو سبھی کا، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو سبھی کا، تو گلے میں ٹوپ ڈالو محمد کی غلامی کا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ۔